سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، كتب عليكم القصاص، فرض ہوا تم پر قصاص، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی له، پھر جس کو معاف کیا جائے، من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنی چاہیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو اچھائی کے ساتھ، ذالک تخفیف، یہ آسانی کی گئی، من ربکم، ہمارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہوئی، فمن اعتدى، پھر جو زیادتی کرے، بعد ذالک، اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک سزا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ آغاز سورہ میں اس کے مضامین کی تقسیم اجمالاً ذکر کر دی گئی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بڑے بڑے وہ صرف 4 ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
یہ مرکزی مضامین ہیں. باقی تمام چیزیں ضمنی ہیں اور طبعی ہیں اور انہی کی خاطر ہیں. مثلا ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں قصاص کا ذکر ہے مقتولوں کے بارے میں. اس سے اگلی ہی آیت میں وصیت کا بیان ہوگا. آگے چل کر طلاق کا مضمون ہے، نکاح کا ہے، طلاق کی عدت کا مضمون ہے. بیوہ کی عدت کا مضمون ہے. طلاق سے متعلقہ مسائل ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر لین دین کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے. اسی سورہ مبارکہ کے اندر روزے کا ذکر بھی عنقریب آنے والا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اسی سورہ مبارکہ میں انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ مضمون بھی ہے. اصل بات یہ ہے مرکزی مضامین سورہ مبارکہ کے 4 ہیں اور باقی ذیلی چیزیں ہیں. ان کی آپس میں مناسبت کیا ہے میں نے اس وقت بھی ذکر کی تھی، اگر ذہن میں بات باقی رہ گئی ہو. ابھی میں جو ذکر کرنے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں اور جب ساری سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ اس کا خاکہ اور خلاصہ ذہن میں تازہ رکھیں. آپ کو وہی بات نظر آئے گی جو میں عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ میں جو قصاص کا مضمون ہے یا دیت کا مضمون ہے یا وصیت کا مضمون ہے یا طلاق کے مسائل ہیں یا اس کی عدت کے مسائل ہیں یا آگے لین دین اور قرض کے مسائل ہوں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ہم امور انتظامیہ، امر انتظامی معاملات سے تعبیر کریں گے. اسی میں آگے حج کا ذکر بھی آئے گا، روزے کا ذکر بھی آئے گا اور نماز کا بھی. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. روزے کا ذکر ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. حج کا ذکر آتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یہ 3 باتیں نماز، روزہ اور حج، ان کے بارے میں آپ سنیں گے امور مصلحہ، یعنی وہ مسائل ہیں جس سے انسان کی اصلاح مقصود ہے. طلاق، عدت، وصیت، وراثت، قصاص، یہ مضامین جتنے بھی ہیں امور انتظامیہ ہیں. ان کا تعلق ہے انتظامی معاملات سے. اور جو انفاق ہے، مطلب زکوٰۃ کا مضمون آئے گا، وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے. اور آپ سن چکے ہیں کہ 4 مرکزی مضمون ہیں: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے دنیا میں اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے. تو نبی کی رسالت پر ایمان لانا لازمی ہے. جو نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا
وہ گویا نبی کا مکذب ہے، تکذیب کر رہا ہے، اور نبی کی جو تکذیب کرے گا نبی کے مشن اور دعوت کا انکار کرے گا۔ تو نبی کی دعوت کا اصل مقصد ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا، لیکن اس کے لیے نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس لیے توحید کے ساتھ رسالت کا لازمہ ہے۔ جہاد کا مضمون اس لیے لایا گیا کہ جو اللہ کے نبی کے دشمن ہوں گے، مخالف ہوں گے، منکر ہوں گے، ان کے خلاف جہاد کرنا بھی ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے رہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اور پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ساری ہی جہاد سے تعبیر ہے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہ کیا ہو۔ 29 غزوات میں جس جنگ میں پیغمبر بذات خود شریک ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں نبی خود شریک نہ ہو، کسی صحابی کو امیر جہاد بنا کر بھیجا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ان کی سرایہ کی تعداد تو کافی ساری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں 29 کم از کم 29 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ معلوم ہوا کہ جہاد دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کفار نے اور منافقین نے جہاد کو دہشت گردی کہا۔ آپ کہہ رہے ہیں تواتر کے ساتھ یہ بکواس ہوتی ہے، ہر اخبار روزانہ نے بکواس سے بھرا ہوتا ہے، اور ہر ٹی وی پروگرام جو ہے خرافات اور بکواسات سے بھرا ہوتا ہے، اور جتنے بھی خرافاتی ہوتے ہیں وہ ان اداروں کے اندر براجمان ہیں اور اپنے منہ کے اندر کفار کی زبان ڈال کر صبح شام بھونک رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاد یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا ایک مشن ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا اور آگے بھی، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ کے دشمن کے ساتھ قتال کرو تاکہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دنیا میں اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ تو جہاد کا اصل مقصد ازالہ فساد ہوتا ہے، فساد کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر کسی معالج کسی مریض کا علاج کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، اس کو گولیاں دیتا ہے، جب کسی صورت کے اندر اس کا علاج نہیں بن پاتا تو بالآخر سرجری کے ذریعے سے اس مادہ فاسد کو جسم کے اس ناکارہ حصے کو کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے تاکہ باقی حصہ بچ جائے۔ تو وہ چیر پھاڑ جو ہوتی ہے اس انسان کی سرجری کی شکل کے اندر، اس انسان کی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ اس کی اصلاح اور فلاح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے جو افراد ناکارہ ہو جائیں، بالکل کفر کے اس موڑ پر پہنچ جائیں کہ کسی صورت میں دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر یہ جسم کا وہ ناکارہ حصہ ہے اس کو کاٹ کر نکالا جائے تاکہ باقی جو جتنے بھی ہیں وہ بچ جائیں۔ جہاد کا اصل مقصد ہے ازالہ فساد کو ہٹانا دنیا سے۔ تو اس واسطے سورہ مبارکہ کے اندر جہاد کا مضمون بھی ہے کہ جو نبی کی دعوت کا دشمن ہوں گے، نبی کا مخالف ہوگا، رکاوٹیں ڈالے گا، اس کے خلاف پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ لیکن جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے، اسلحے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ اگر مال خرچ کریں گے تو تب مطلب ہے کہ ہتھیار آئیں گے، پھر جہاد ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی قوم اندرونی معاملات کے اندر باہمی لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو وہ یکسو ہو کر منظم ہو کر دشمن کے خلاف جہاد نہیں کر سکتی۔ اس لیے امور انتظامیہ بیان کی گئی کہ تمہارا مقتولوں کے قصاص کے معاملے میں اصول بیان کر دیے تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ رہیں۔ اسی طریقے سے دیت کا مسئلہ بیان کیا گیا، وصیت کا مسئلہ بیان کیا، وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا، لین دین بے و شراء کے مسائل بیان کیے گئے، نکاح طلاق کے عدت کے مسائل بیان کیے تاکہ وہ ان معاملات کے اندر لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ رہیں اور بلکہ اصولوں کے مطابق جو ہے ان کو وہ انتظامی معاملات جو ہے کنٹرول رہیں۔ اور یہ انتظامی معاملات کنٹرول تب ہوتے ہیں جب انسان کے نفس کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت کی بغاوت نہیں رہتی، انسان صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ انسان میں تقوی پیدا کرنے کے لیے نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا اور حج کا حکم آ گیا۔ اب یہ ساری چیزیں جتنے بھی میں نے ذکر کر دی ہیں کچھ امور انتظامیہ ہیں تاکہ انتظامی معاملات باہمی امن و امان کے ساتھ رہیں، اور امن و امان تب پیدا ہوگا معاشرے کے اندر جب معاشرے کا ہر فرد جو ہے اصلاح یافتہ ہوگا، اس میں تقوی ہوگا، اور تقوی پیدا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اور حج کے ذریعے سے۔ جیسا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو نماز، روزہ اور حج اس کا حکم دیا کہ تاکہ انسان کے اندر اصلاح اور تقوی پیدا ہو،
اور جس معاشرے کے افراد کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا پھر اس کے انتظامی معاملات میں باہمی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، وہ ان کو اچھے طریقے سے باہمی حل کر لیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے منظم ہو کر، دینی لحاظ سے منظم ہو کر یعنی دین کے سارے شعبے بر وقت ادا کریں، نماز بھی اور حج بھی اور روزہ بھی، اور دنیاوی لحاظ سے منظم ہونے کا مطلب ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہیں بالکل نہ کریں، امن و آشتی کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں، اور جو مال ہے بجائے عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف خرچ کرنے کے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کریں تاکہ اسلحہ اور ہتھیار آئیں، اور اس ہتھیار کو اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا جائے، جہاد کریں۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا راستہ روکنے والے ہیں، ان کے خلاف۔ نبی کیا کام کرتے ہیں؟ نبی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں آپس میں جڑ گئی۔ اصل مشن ہے اللہ کی توحید، توحید کا بیان کریں۔ نبی آئے، نبیوں کے کام کو رکاوٹوں سے بچانے کے لیے جہاد کا حکم ہے، اور جہاد نہیں ہو سکتا خالی ہاتھ جب تک اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کریں، اور مال خرچ کریں گے جہاد کی خاطر وہ لوگ جو آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچے رہیں گے۔ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عدالتوں کے اندر مال خرچ کریں گے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہو سکے گا۔ تو نماز، روزے کا اور حج کا اس لیے حکم آیا کہ انسان کے نفس میں اصلاح پیدا ہو، اور باقی امور انتظامیہ کا مسئلہ اس لیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، ان کو بر وقت صحیح طریقے سے ادا کریں، انتظامی معاملات میں بالکل درستگی ہونی چاہیے، اور مسلمان یکسو ہو کر مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دشمن کے خلاف ہتھیار جو ہے اکٹھا کریں، تاکہ خدا کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جہاد اس لیے کیا جائے تاکہ مشن رسالت کامیاب ہو، اور مشن رسالت کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ خلاصہ مختصر اس پوری صورت کا یہ ہے کہ دینی اور دنیوی لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر مشرکین سے جہاد کرو۔ یہ ہے مختصر خلاصہ صورت کا۔ دینی یعنی نماز، روزہ، حج، اور دنیوی جس طرح یہ امور انتظامیہ، ان کے لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ توحید رسالت آ گیا، توحید رسالت کی خاطر مشرکین کے خلاف جہاد کرو۔ پوری سورہ مبارکہ 2.5 پاروں پر مشتمل 40 رکوع والی سورت جو ہے اس مختصر خلاصے کے اندر ہے، اور یہ ہے وہ طریقہ جو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن کریم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ان موتیوں کو نکالا اور چن چن کر ایک گلدستہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اتنی لمبی صورت اور اس کو اس انداز سے آپس میں جوڑا ہے۔ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا اس کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنے ذہن کے اندر وہ خاکہ بنائیں انشاءاللہ عزیز، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب یہاں سے سب سے پہلے امر انتظام، یہ پہلا امر انتظامی ہے۔ اس کے بعد وہ اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے جہاد والا۔ یہ صفحہ 36 دیکھیں، آیت نمبر 190، آخری 2 صورتیں صفحہ 36 میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے خلاف جو تم سے لڑتے ہیں۔ ان حکمرانوں سے کہیں کہ قرآن کریم کے ان آیتوں کو کاٹ کر نکال دیں۔ یہود و نصارہ کی خوشنودی کی خاطر دن رات بے چین رہتے ہیں، کہاں پھینکیں گے قرآن کریم کے ان آیتوں کو؟ اور پھر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کے دشمنوں کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکال دو ان کو وہاں سے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ، اور یہ کفر کا جو فتنہ ہے، أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور اسی اگلے صفحے کے اندر آیت نمبر 195 میں دیکھیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، انفاق کا مسئلہ بھی۔ آگے چل کر صفحہ 42 دیکھیں، اس کی دوسری سطر
صفحہ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال، تم پر قتال بھی فرض کیا گیا ہے، جہاد فرض کیا، وَكُرْهُ لَكُمْ، اگرچہ بظاہر تم بڑی ناگوار گزرتی ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں اللہ کی نسبت ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، یہ شاید کہ تم کوئی چیز بھلی لگے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بری ہو، کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ ہے انداز قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کا۔ اصل مضمون کو شروع کرنے سے پہلے امر انتظامیہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کا معنی ہوتا ہے برابری، مقتولوں کے معاملے میں برابری تم پر لازم کی گئی ہے کہ تم بھی برابری والا معاملہ کرو۔ تمہارا ایک آدمی مارا گیا ہے تو تم قصاص لے سکتے ہو ایک ہی آدمی، چاہے تم کسی با اثر لوگ ہو، بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو، یہ نہیں کہ تمہارا قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ کسی چھوٹی نیچ قوم کا ہے تو تم اپنے مقتول کے قصاص اور بدلے کے طور پر کئی آدمی کو مار ڈالو، نہ، ایک آدمی بدلے میں ایک ہی آدمی ہوگا اور وہ بھی مارنے والا ہی ہوگا۔ ہمارے کسی معزز آدمی کو مارا ہے، مقابل قوم کے کسی چھوٹے نیچ آدمی نے، اس نیچ آدمی کو مارا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے کسی بڑے آدمی کو مارو، جو اصل قاتل ہے اسی کو مارا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ اصول بھی ذہن میں رکھیے، شریعت اسلامیہ کے اندر خود قصاص لینے کی اجازت نہیں، قصاص لینا قاتل سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر آدمی کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ تم بدلہ لو تو پھر معاشرہ جو ہے ایک بدامنی کا انسان بن جائے گا۔ کوئی آدمی بھی، کسی آدمی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے قاتل سے خود قصاص لے، خود بدلہ لے۔ حکومت اس کو گرفتار کرے گی، حکومت ذمہ داری ہے، حکومت اس لیے بنتی ہے کہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھے اور امن کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت اگر اپنی ذمہ داری سے لاپرواہ ہو جائے گی، لا تعلق ہو جائے گی تو پھر معاشرہ بد امنی کا مرکز بن جائے گا، جیسا کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف اغیار سے حاصل کی ہوئی دولت، پیسہ، اس کو ہضم کرنے کے لیے ایک رولا ڈال رہے ہوتے صبح شام، اور انہیں اصل بدامنی پھیلانے والے، دہشت گردی کرنے والے وہ سب معلوم ہیں۔ کبھی کبھی سچ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس میں اس کے غیر ملکی ہاتھ ہے، کھل کر کے انہیں کہتے کہ وہی لوگ ہیں۔ ڈر لگتا ہے، اس لیے اصل مقصد اس ملک میں امن و امان قائم کرنا نہیں، اصل مقصد اس بدنصیب قوم کو سہولت فراہم کرنی، اصل مقصد اپنے اقتدار کو دوام دینا کہ ہماری کرسی بچی رہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ بس اس کے سوا ہم نے اپنی شعوری زندگی میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس ملک کے مقتدر طبقے کو اس کے سوا اور کچھ بھی کرتا نہیں دیکھا۔ یہاں بسنے والے انسان جتنے بھی ہیں، چھوٹے لوگ، عام معاشرے کے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ کتنے کچلے جاتے ہیں، کتنے مارے جاتے ہیں، ان سے کوئی غرض بھی نہیں، صرف ان کی شخصیتیں، ان کے بقا ہو، ان کی کرسیاں، ان کے عہدے، ان کے مناصب، ان کے مفادات ان کو تحفظ ملے۔ ان کو اس ملک کے امن و امان سے کوئی غرض بھی نہیں۔ بہرحال حکومت جو بھی ہوتی ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کی ذمہ داری، امن قائم رکھنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قصاص لینا بھی مقتولوں کے بارے میں وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اصول بیان کر دیا، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی برابری کرنا یہ تم پر فرض کی گئی، لازم کی گئی، جیسا کہ آگے چل کر آیت میں آتے وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اے مسلمان عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں برابری کرنے کے اندر حیات ہے، زندگی۔ قصاص ہوگا تو قتل و غارت کا سلسلہ رک جائے گا، ورنہ اگر قاتل کو پکڑا نہ گیا، اسے قصاص نہ لیا گیا تو پھر وہ معاشرہ جنگل سے بھی بدتر ہو جائے گا، وہ جس کو چاہیں گے قتل کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر قصاص کا قانون جاری ہوا تو انہیں بھی خطرہ ہوگا کہ آج ہم کسی کو قتل کرتے ہیں، کل ہماری گردن میں ماری جائے گی۔ تم پر قصاص فرض کیا گیا، لازم کیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد،
بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. مطلب یہ کہ عورت نے اگر قتل کیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں مرد کو مارا جائے. عورت قاتل ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، غلام قاتل ہے تو اس کو پکڑا جائے گا، اگر آزاد قاتل ہے تو اس آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ مطلب ہے. مراد ہے قتل نفس، جس نے مارا ہے اسے قصاص دیا جائے گا. یہ نہیں کہ باپ قاتل ہے تو اس کے بیٹے کو مار دیا جائے، بیٹی قاتل اس کی ماں کو مار دیا جائے، یا ماں قاتلہ ہے تو اس کی بیٹی کو مار دیجیے. بالکل غلط ہے. آگے چل کر آئے گا کسی دوسری صورت کے اندر ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے. والاذن بالاذن، اعضاء کے بدلے کان کے بدلے کان. اگر کسی نے کان کاٹا ہے تو پھر اس کی جان مطلب ہے کہ نہیں ماری جائے گی، اس کو کان ہی کاٹا جائے گا. والسن بسن، دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے دانت ہوگا. والعین بالعین، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ اس کے بدلے میں پھوڑی جائے گی. والجروح قصاص، اور زخم جو ہے اس کا بھی بدلہ ہوگا، جتنا زخم لگا اتنا ہی اس کا بدلہ لیا جائے گا. فمن عفی لہ، پھر جس کو معاف کیا جائے. مثال کے طور پر قاتل کو معاف کر دیا مقتول کے ورثاء نے. ظاہر ہے کہ مقتول تو مقتول ہو چکا ہے، اب اس کے جو وارث ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، ایک ہوں، دو ہوں گے، چار ہوں گے، باپ ہوگا، ان میں سے اگر معاف کر دیتا ہے کچھ حصہ، فاتباع بالمعروف، تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اچھے طریقے سے. مراد یہ کہ یا تو اس نے سرے سے معاف کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اگر اس نے قصاص لینا یعنی اس کا قتل کرنا معاف کر دیا پھر اس کے بدلے میں دیت دی جائے گی. دیت شریعت اسلامیہ میں 100 اونٹ ہے ایک انسان کے بدلے میں، 1000 دینار ہے یا 10,000 درہم. اور درہم کا لحاظ اگر موجودہ زمانے کی چاندی سے کیا جائے تو 10,000 درہم یہ کوئی 36 کلو اور 36 تولے اور 8 ماشے چاندی بنتی. اس کی قیمت لگا لیں جو بھی موجودہ وقت میں تو 20 لاکھ سے اوپر بنتی. یہ دیت ہے. لیکن اس کو پھر معروف طریقے سے ادا کرنا، ہیر پھیر کرنا یا ٹال مٹول کرنے سے نہیں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کو ادا کرنا چاہیے اس کو اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. اگر اللہ تعالیٰ دیت کا قانون نہ بیان کر دیتے تو پھر تو ہر حال میں موت ہی واقع ہوتی اور پھر معاشرے کے اندر دشمنی در دشمنی چلتی رہتی. فمن اعتدى بعد ذلك، پھر بھی اس کے بعد کوئی زیادتی کرے، مثلا دیت لے لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کرے، فلو عذاب علیم، اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں، یہ بدلہ لینے میں یا برابری کرنے میں حیات، ایک بڑی زندگی ہے. قصاص کا قانون ہوگا تو قتل رک جائیں گے، قصاص نہیں ہوگا تو پھر قتل کثرت سے چلتا ہی رہے گا. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، عقل والو ذرا سوچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو. قصاص نہیں لوگے تو پھر ہر ایک گردن ماری جائے گی، اور قصاص کا قانون جاری رہا تو پھر قتل سے لوگ بچتے رہیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا نور سے ہمارا دل و دماغ کو نور فرما، تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ ہدایت کے ہوائیں چلا دے. ہمارے معاشرے کے اندر جس قدر بھی عقیدے کے لحاظ سے یا اعمال کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے بگاڑ آ چکا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کی روشنی میں اس کی اصلاح کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ قرآن کا فہم ہر انسان کے لیے آسان بنا دے. قرآن کی طرف مسلمان کے دل کی توجہ اور شوق پیدا فرما. قرآن ہی اول آخر، اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن سے ہوئی تھی، اور انتہائی دور کے آخری دور کے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یا اللہ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھا ہے،
قرآن سے لا تعلق ہو کر دیندار بن رہا ہے، جبکہ دین کا منبع اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی بھیجا ہے، اور قرآن ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ہدایت ملی، اور قرآن ہی ان کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہر مسلمان کو قرآن پر رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی، اور قرآن کریم کے لیے سب کے دل و دماغ کو کشادہ فرما دے اور اپنی زندگی اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھی خاور سعید صاحب مختلف قسم کا عوارضات میں مبتلا رہے ہیں پچھلے دنوں کے اندر، اور ان کے کانوں کی کچھ تکلیف ایسی ہوئی ہے کہ ان کو بڑی مشکل سنائی دیتا ہے۔ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائیں۔ یہ بہت کام کے انسان ہیں، سارے دست و رفقا جو ہیں ان کا کفارہ ادا کرتے ہیں، ریکارڈ کر کے بھی، لکھ کر بھی، اور ہر پہلو سے اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی یہ ساری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو مکمل طور پر عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ سب ساتھی آپس میں ایک دوسرے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جسمانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، اور عزت و آبرو کے لحاظ سے بھی، جان مال کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا